بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے ایک سلسلہ ایمڈیکیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے شروع کیا ہے۔ اس کا سلیبس کا یہ آخری ہمارے پاس ویڈیو ہے، جو کہ لاجیکل ریزننگ جو پارٹ ہے اس حوالے سے ہے۔ اس پر میں تفصیل سے ایک پیپر بھی میں آپ کے لیے اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ لاجیکل ریزننگ ہمارے پاس منطقی اصولوں کے مطابق یا اس سے آپ کی قابلیت کو جانچا جاتا ہے۔ یہ سلیبس میں آپ کے لیے اس میں جو ہمارے پاس 5 سے 6 ٹائپس قسم کے کوشچنز آ سکتے ہیں، اس کی تفصیل میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اور یہ سلیبس جو ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن کے لیے ہوگا، جو کہ ہمارے پاس پاکستان میڈیکل کمیشن یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا۔ 2021 ٹیسٹ ہے ایمڈیکیٹ کا، اور یہ انشاءاللہ 30 اگست سے لے کر 30 سپتمبر تک سارے پاکستان میں مختلف علاقوں میں مختلف ڈیٹس پہ ہوگا۔ چلتے ہیں سلیبس کی جانب۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ایمڈیکیٹ کا 2021 کا جو ٹیسٹ ہے وہ مشتمل ہوگا ٹوٹل 210 ایم سی کیوز پر۔ ہمارے پاس کتنے ایم سی کیوز ہوں گے؟ اس میں ٹوٹل 210 ایم سی کیوز ہوں گے، اور اس کا ڈیوریشن آف ٹائم جو ہے ایمڈیکیٹ ٹیسٹ کا یہ 3.5 گھنٹے ہوگا۔ صحیح ہے۔ پاسنگ مارکس اس کے 65% ہوں گے، اور اس میں 9 نیگیٹو مارکنگ ہوگی، یعنی مارکنگ نیگیٹو اس میں نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ لاجیکل ریزننگ کی طرف چلتے ہیں۔ لاجیکل ریزننگ جو ہے یہ 5% ایم سی کیوز اس میں سے آئیں گے، اور 5% ایم سی کیوز 210 ایم سی کیوز کے بنتے ہیں 10 ایم سی کیوز، یعنی آپ کو لاجیکل ریزننگ کے 10 ایم سی کیوز اس ٹیسٹ میں سالو کرنا ہوں گے۔ چلتے ہیں اس کے سلیبس کی جانب۔ اچھا، یہ ہمارے پاس لاجیکل ریزننگ کا سلیبس ہے۔ اس کے حوالے سے تقریباً یہ 6 پوائنٹس جو ہیں، 6 پوائنٹس یہ اس پر آپ کو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ اس کو تفصیل سے میں نیچے سالو کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ لاجیکل ریزننگ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، لاجیکل ریزننگ کویشچن ایوالویٹ دا ایبلٹی ٹو اینالائز، ایوالویٹ اینڈ کمپلیٹ آرگومنٹ ایز دے اکر ان آرڈنری لینگویج۔ دا کویشچن آر بیسڈ on short argument drawn from a wide variety of sources. Each logical reasoning question require you to read and comprehend a short passage, then answer one question about it. The questions are designed to assess a wide range of skills involved in thinking critically, with an emphasis on skills that are central to reasoning. Type of reasoning question that may come in the MDCAT, that are 6 types. That is, first one is critical thinking, second one is letter and symbol series, third one is logical deduction, fourth one is logical problem, fifth one is course of action, and sixth one is cause and effect. یہ 6 قسم کے اس ٹائپ کے کویشچن آپ کو آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لاجیکل ریزننگ آپ کی قابلیت کو جانچنے کے لیے ہے، اس لیے اس کے 10 ایم سی کیوز اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم چیک کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کو، کہ کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے کس ٹائپ کا کویشچن آ سکتا ہے۔ نمبر فرسٹ ہمارے پاس ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ کریٹیکل تھنکنگ از اے پروسیس آف ایوالویشن وچ یوزز لاجک ٹو سیپریٹ ٹروتھ فرام فالس ہوڈ، ریزنیبل فرام ان ریزنیبل بلیف۔ یعنی ہم کو ایک سینٹینس فار ایگزامپل دیا گیا ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سینٹینس کتنا
صحیح ہے یا جو ریزن دیا گیا ہے کہ اس کے ریزن کتنے صحیح ہیں. صحیح ہے. تو ہمارے پاس یہ یہاں پر ایک سمپل کوشچن ہے اور سمپل کوشچن ہمارے پاس یہ ہے دیٹ ریڈ دا فالوئنگ پیسج دین ڈیسائڈ ویدر دا 3 اسٹیٹمنٹ بلو آر ٹرو, probably true, insufficient data to say true or false, probably false or false, based purely on the information in the text. یہ ایک یہاں پر ایک پیسج ہے, اس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے اور نیچے پھر 3 اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس پیسج کے ساتھ ہم نے کمپیئر کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا بیسٹ ہے یا کون سا اس میں سے ٹرو ہے زیادہ سے زیادہ. صحیح ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں, احمد کمپنی ہیز بین سکسیسفلی فار دا پاسٹ 5 ایئر. صحیح ہے. پچھلے 5 سالوں سے احمد کی جو کمپنی ہے وہ بڑی کامیابی سے انکم کر رہی ہے. فار ایگزامپل رپورٹڈ پروفٹ ہیو بین رائزنگ ایچ ایئر. ہر سال جو پروفٹ رپورٹڈ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے. with 2018 being the strongest year 2018 سب سے اسٹرانگ ایئر تھا پروفٹ کے حوالے سے. ٹو سیلیبریٹ احمد ٹریٹڈ ہز اسٹاف ٹو اے میل ایٹ اے 5-star ریسٹورینٹ ان دا سٹی. تو احمد نے اس خوشی میں اپنے اسٹاف کے لیے ایک ٹریٹ کیا ہے, ان کے لیے ایک پروگرام بنایا ہے کھانے کا, اور وہ بھی ایک 5-star ریسٹورینٹ میں, ایک شہر کا ایک 5-star ریسٹورینٹ میں. اس میں احمد نے اپنے اسٹاف کے لیے ایک کھانے کا زبردست پروگرام بنایا ہے. تو نیچے اب 3 اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں, یعنی اس پیسج کے حوالے سے آپ نے ان 3 اسٹیٹمنٹ کا بیسٹ کمپیریزن والا آنسر آپ نے ڈھونڈنا ہے. تو نمبر فرسٹ ہے احمد از رچ. اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر احمد کے بارے میں رچ کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ موجود ہی نہیں ہے. صحیح ہے. سیکنڈ ون تو یہ تو آٹومیٹیکلی یہ غلط ہو گیا. آٹومیٹیکلی یہ آپ نے ذہانت سے کام لینا ہے. صحیح ہے. یہ آٹومیٹیکلی یہ غلط ہو گیا. دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے, سیکنڈ نمبر ہمارے پاس ہے احمد اسٹاف آر ہیپی. اگر ہم اس پیسج میں دیکھ لیں تو یہاں پر اسٹاف کے حوالے سے کہیں پر بھی ہیپینس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں لکھا گیا. صحیح ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس کیا ہوا, یہ بھی غلط ہو گیا. صحیح ہے. اب تیسرا اسٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے پاس دیٹ از تھرڈ نمبر, احمد کمپنی پرفارم ویل ان 2017. احمد کمپنی پرفارم ویل ان 2017. یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس صحیح ہے, کیونکہ اگر ہم پیسج کو دیکھ لیں کہ ہمارے پاس احمد کمپنی ہیز بین سکسیسفل فار دا پاسٹ 5 ایئر. پچھلے 5 سالوں سے وہ کامیابی کی طرف احمد کی کمپنی کیا ہے, گامزن ہے, پروفٹ منافع بنا رہی ہے. اور 2018 جو ہے اس کا کیا ہے, اسٹرانگیسٹ ایئر ہے. تو 2017 بھی اس میں آ گیا. پروفٹ کے لحاظ سے 2017 بھی اس میں آیا ہے. تو اس لیے احمد کمپنی پرفارم ویل ان 2017. یہ ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کویشچن اس میں آئیں گے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اور آپ نے پھر اپنے ذہانت سے کام لینا ہے اور اس کویشچن کا آپ نے جواب دینا ہے. صحیح ہے. عزیز طلباء آگے چلتے ہیں. سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے لیٹر اینڈ سمبل سیریز. اس میں مختلف لیٹرز دیے گئے ہوں گے, ABCD بھی آ سکتا ہے, اس میں مختلف اشکال بھی آ سکتے ہیں, ایروز بھی آ سکتے ہیں. اس پر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے اور سمبل کے حوالے سے. اس کو ہم نان وربل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. ایک وربل ہوتا ہے, ایک نان وربل ہوتا ہے. یہ آرمی میڈیکل کالجز ٹیسٹ آرمی کے لیے جو ہمارے پاس ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے لیٹر اینڈ سمبل سیریز, یہاں پر میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ دیٹ از لیٹر اینڈ سمبل سیریز آر ا سیکوینشل آرڈر آف لیٹر نمبرز آر بوتھ ارینج سچ ا وے دیٹ each term in the series is obtained according to some specific rules. These rules can be based on mathematical operation, place of letter in alphabetical order, etc. یعنی اس میں ہمارے پاس مختلف سمبل بھی ہو سکتے ہیں, لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں. لیٹر کا جو پلیس ہے اس میں بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, اس کو آپ نے صحیح کرنا ہوتا ہے. میتھمیٹیکل آپریشن بھی اس میں ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو انہوں نے سمپل جو کویشچن دیا ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیں. دیٹ از لک کیئرفلی at the sequence of symbol to find the pattern, select correct pattern. یہاں پر ایک سیکوینس دیا گیا ہے, یہ ایک سیکوینس ہے. اس سیکوینس کو آپ دیکھ لیں صحیح طریقے سے.
ہمارے پاس یہاں پر کیا آئے گا، اس سیکوینس میں اس کے درمیان پر کیا آئے گا، ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے. اگر ہم اس فرسٹ کو دیکھ لیں، فرسٹ کو صحیح ہے، اس میں ہمارے پاس ایک ای ایسا ہے، ایک کو الٹا کیا گیا ہے، ایک کو پھر پہلے والے جیسا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم تینوں ایز کو دیکھ لیں تو اس کو اس درمیان والے کی طرح کیا گیا تینوں کو. صحیح ہے. پھر اگر اگلا سیکوینس ہم دیکھ لیں، اس کے کمپیریزن اس کے ساتھ آ گیا. صحیح ہے. اور اس کا کمپیریزن ہم نے اب اس کے ساتھ دیکھنا ہے. اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں، ای سیدھا ہے، لیکن اس ای کے جو ہمارے پاس لائنز ہیں وہ کیا ہے، اوپر کی جانب ہے، یا یہ نیچے کی جانب ہے، یہ نیچے کی جانب ہے. ان دونوں کو دیکھ لیں، نیچے کی جانب ہے، یہ کیا ہے، اوپر کی جانب ہے. تو اگر ہم ان دونوں کو دیکھ لیں تو یہ بھی کیا ہے، اوپر کی جانب ہے. تو اس میں بھی یہ درمیان والا لگے گا. یہاں پر یہ کیا آئے گا، سب کے سب اوپر کی جانب آئیں گے. یہاں پر اس کا آنسر تھا سب کے سب نیچے کی جانب ہے، یہاں پر کیا ہے، سب کے سب اوپر کی جانب ہے. یعنی آپ نے اپنی ذہانت سے اس میں آنسر ڈھونڈنا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس آنسر کون سا ہے، بتائیں، جلدی بتائیں مجھے. میسج لازمی کریں اور لازمی بتائیں. میں بھی آپ کو آنسر بتاتا ہوں. ابھی اس سے پہلے آپ مجھے میسج کریں کہ اس میں کون سا آنسر ٹھیک ہے. لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے لیٹر اینڈ سمبل سیریز میں مجھے آپ بتائیں کہ اس میں کون سا آنسر ٹھیک ہے. میسج کریں، تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون سا آنسر ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر سب کے سب اوپر آئیں گے، تو اس میں ہمارے پاس آپشن نمبر 3 آنسر کیا ہے، ٹھیک ہے. اس قسم کے کوشچن اس میں آ سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں تھرڈ لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے، کہ تھرڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے لاجیکل ڈیڈکشن. لاجیکل ڈیڈکشن اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ، یہاں پر بھی آپ نے اپنی ذہانت سے کام لینا ہے. ذہانت سے کام لینا ہے، کیونکہ یہ آپ کے ذہنی جو ہے انٹیلیجنٹ ایبلٹی، اس میں ججمنٹ کیا جاتا ہے آپ کے لیے. تو یہاں پر لاجیکل ڈیڈکشنز میں جو ہے، دیٹ از لاجیکل ریزننگ از اے ٹائپ آف تھنکنگ ان وچ اسٹیٹمنٹ اینڈ ریلیشن بٹوین اسٹیٹمنٹ آر یوزڈ ان پریسائز مینر ٹو میک conclusion that are meant or implied by the statement and the relation. Logical deduction is a type of reasoning. It accesses a candidate's ability to use structured thinking to deduce from a short passage which of a number of statements is the most accurate responses to a posed question. لاجیکل ڈیڈکشن یعنی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، اس میں مختلف وجوہات بیان کیے گئے ہیں، آپ سے کچھ پوچھا گیا ہے، تو آپ نے اس پیسج کا جو آنسر دیا گیا ہے شارٹلی اس کو ڈیڈکٹ کرنا ہے، جلدی سے اس میں سے اس کا آنسر ڈھونڈنا ہے. صحیح. یہاں پر ایک سمپل کوشچن ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں پر آپ ذرا غور سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں آخر تک. اس میں اور بھی بہت سارے کوشچنز ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. کوشچن ہے ہمارے پاس، دیر از اے فیملی of 6 person, that is G, J, B, E, T and Z. ہمارے پاس ایک فیملی ہے، صحیح ہے، اس میں ہمارے پاس 6 person ہیں. ایک کو نام دیا گیا ہے G، دوسرے کو نام دیا گیا ہے J، تیسرے کو نام دیا گیا ہے B، اور پھر نام دیا گیا ہے E اور پھر Z. صحیح ہے. اب ان کے پروفیشنز یہاں پر دیے گئے ہیں. پروفیشن کیا ہے؟ پروفیشن آر ٹیچرز، رائٹر، کیا ہے؟ ٹیچر ہے. اس میں سے ایک ٹیچر ہے، ایک رائٹر ہے، ایک ایکٹر ہے، صحیح ہے، ایک سنگر ہے، صحیح ہے، ایک ڈانسر ہے، صحیح ہے، ایک لائر ہے، صحیح ہے. بٹ ناٹ ریسپیکٹیولی، یعنی ریسپیکٹیولی نہیں ہے. یعنی جی شاید ٹیچر ہو لیکن جے شاید رائٹر نہ ہو، صحیح ہے. اس طریقے سے بی شاید ایکٹر نہ ہو. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کی ترتیب ہے، جو پروفیشن دیے گئے ان کی ترتیب اس کے ساتھ موازنہ نہیں ہے، ناٹ ریسپیکٹیولی ہے، ان دا سیم آرڈر. یہاں پر دیا گیا ہے فردر جی از اے ٹیچر. جی کیا ہمارے پاس؟ جی تو ہو گیا ٹیچر. جی کیا ہے؟ ٹیچر ہے، صحیح ہے. زیڈ از اے ڈانسر. زیڈ کیا ہے؟ زیڈ ڈانسر ہے، صحیح ہے. بی از نائدر رائٹر نار ایکٹر. اب بی کیا ہے؟ نہ رائٹر ہے نہ ایکٹر ہے، صحیح ہے. ای از نائدر سنگر نار لائر. ای اب نہ سنگر ہے نہ لائر ہے، صحیح ہے. ٹی از این ایکٹر. ٹی کیا ہے؟ ٹی ایکٹر ہے. پھر آپ کو بتایا گیا ہے ٹی ایکٹر ہے. جے کیا ہے؟ جے از اے لائر. جے کیا ہے ہمارے پاس؟ جے لائر ہے. جے کیا ہے؟ لائر ہے، صحیح ہے. تو اس میں ابھی آپ کو پسایا گیا اس کوشچن میں. اگر آپ فردر دیکھ لیں آگے جا کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرام دا انفارمیشن گیون اباؤٹ ٹرائی ٹو آنسر دا فالوئنگ کوشچن. اب یہ انفارمیشن دیے گئے ہیں، اس میں آپ کو بتایا گیا، سب کچھ آپ کو بتایا گیا، لیکن آپ نے اپنی آئی کیو لیول کو یہاں پر آپ چیک کیا جاتا ہے. آئی کیو لیول کا
موازنہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے آئی کیو لیول کتنی ہے. صحیح ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں کوشچن کیا ہے, ہو امانگ دیم ہیز اے پروفیشن آف لائر, یعنی اس میں سے کون سا الفابیٹ جو ہے وہ لائر ہے. کیا ہے اس کا پروفیشن, کیا ہے ہمارے پاس لائر ہے. تو سمپلی یہاں پر اے ہے, جے ہے, بی میں ہمارے پاس بی ہے, سی میں ہمارے پاس ای ہے, ڈی میں ہمارے پاس ٹی ہے. اب آپ دیکھ لیں, شاباش, میں آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں کہ کون سا اس میں سے ٹھیک ہے آنسر. مجھے میسج کریں, شاباش, میسج لازمی کرنا ہے. اگر ویڈیو آپ لازمی دیکھ رہے ہیں اور آخر تک دیکھ رہے ہیں تو مجھے میسج کریں کہ اس میں آنسر کون سا ٹھیک ہے. میں بھی اب آپ کو بتاؤں گا اسی کوشچن میں آنسر موجود ہے, لیکن آپ نے اپنی ذہانت سے کام لینا ہے. صحیح ہے. آپ کو یہاں پر 2-3 ورڈز میں پسایا گیا ہے, لیکن آپ نے پسنا نہیں ہے. شاباش, آنسر آپ نے دے دیا, مجھے میسج کریں, شاباش, جلدی میسج کریں. اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں, یہاں پر انہوں نے خود بتایا ہے جے از اے لائر, جے از اے لائر. تو آپ نے جو پیسج ہے اس کو صحیح طریقے سے ریڈ کرنا ہے, اپنی ذہانت کے ساتھ ریڈ کرنا ہے, اسی میں ہی آنسر موجود ہے. تو ہمارے پاس اس میں آپشن کیا ہے, اے ٹھیک ہے, اے جے, کیونکہ کوشچن کیا ہے, ہو امانگ دیم ہیز اے پروفیشن آف لائر. تو لائر کا پروفیشن کس الفابیٹ کے ساتھ ہے, تو جے ہے, جے از اے لائر. صحیح ہے. تو اے آپشن ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا بچوں آپ کو. اچھا, آگے چلتے ہیں کوشچن پارٹ نمبر 4 کی جانب کے. ہمارے پاس پارٹ نمبر 4 میں کون سا پرابلم لاجیکلی ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ ہمارے پاس لاجیکل پرابلم ہے 4, اور اس میں کہا گیا ہے کہ لاجک پرابلم اور پزلز which require people to use deductive reasoning skill, meaning they need to look at different pieces of information in order to arrive at an answer. تو یہاں پر ایک سمپل کوشچن یا یہ بھی ایک پزل ٹائپ ہے, لیکن آپ نے سمجھنا ہے. سمجھنا ایسے ہے کہ آپ کو جو پیسج دیا گیا ہوتا ہے یا آپ کو جو کوشچن دیا گیا ہوتا ہے ان کے الفاظ کو آپ نے سمجھنا ہے, تب ہی جا کر آپ وہ جو کنکلوژن بتایا جاتا ہے اس کا پھر آپشن بتایا جاتا ہے, تو تبھی آپ جا کر آنسر دے سکتے ہیں. اچھا, کوشچن کیا ہے, اولولابی از اے سانگ. اولولابی کیا ہمارے پاس ایک سانگ ہے. نو سانگ از پروز, نو سانگ از پروز, سم پروزز آر ایپکس. یہ ایک کوشچن ہے. اب کنکلوژن کیا ہے, 1 نمبر, سم پروزز آر سانگ. اگر ہم دیکھ لیں سم پروزز آر سانگ, تو یہاں پر کیا لکھا گیا ہے, نو لکھا گیا ہے. تو یہ کنکلوژن تو آٹومیٹیکلی غلط ہی ثابت ہو گئی, کیونکہ نو سانگ از پروز یہاں پر لکھا گیا ہے, سم پروزز آر سانگس, تو یہ آٹومیٹیکلی غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر کیا لکھا گیا ہے, 2 نمبر کنکلوژن کیا ہے, سم ایپکس آر لولیبیز. تو سم ایپکس نہیں ہے, سم پروزز آر ایپکس, سم پروزز آر ایپکس. تو یہ بھی ہمارے پاس آٹومیٹیکلی کیا ہو گیا, یہ بھی ہمارے پاس غلط ہو گیا. صحیح ہے. اچھا, 3rd نمبر کنکلوژن کیا دیا گیا ہے, سم سانگس آر لولیبیز. تو ہمارے پاس یہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, کیونکہ کوشچن میں کہا گیا ہے a lullaby is a song, a lullaby is a song. تو سم سانگ اور لولیبیز, تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ, یہ کنکلوژن کیا ہمارے پاس ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, آپ کو 3 آپشن یہاں پر دیے گئے ہیں. اب آپ نے آنسر ان کنکلوژن کے مطابق کیا کرنا ہے, بتانا ہے. تو جلدی کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ نے کوشچن کا آنسر مجھے دینا ہے میسج پر. دیٹ از, آپ نے کیا لکھنا ہے, لاجیکل پرابلم لکھنا ہے, اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے کہ اے ہے, بی ہے, سی ہے, صرف یہ بتانا ہے, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. صحیح ہے. وچ آف دا فالوئنگ از موسٹ اپروپریٹ ان دا اباؤ کیس. یعنی یہ کنکلوژن جو آپ کو دیے گئے ہیں 1, 2 and 3, سم پروزز آر سانگ, سم ایپکس آر لولیبیز, سم سانگز آر لولیبیز. صحیح ہے. تو اس میں سے کون سا جو کیس ہے وہ موسٹ اپروپریٹ ٹھیک ہے کوشچن کے لحاظ سے. صحیح ہے. میں نے آپ کو آنسر بتایا ہے, ابھی آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے کون سا بتایا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے پاس A only 2 ہے, B only 3 ہے, C 1, 2 and 3 are inappropriate. ہاں, میں بھی سمجھاؤں گا, لیکن آپ مجھے کوشچن کا آنسر جلدی بتا دیں کہ A ٹھیک ہے, B ٹھیک ہے کہ C ٹھیک ہے. جلدی بتا دیں, جلدی بتا دیں. شاباش, جلدی جلدی میسج کریں. شاباش, ہو گیا ٹائم ہو گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ پھر ویڈیو بڑی لینتھی ہو جائے گی. ہاں, شاباش. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سے آنسر کون سا ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, یہاں پر 3 ہمیں آنسر دیے گئے ہیں. اس میں only 2 کو اگر ہم دیکھ لیں, only 2, تو only 2 کیا ہے, سم ایپکس اور لولیبیز. تو یہ آٹومیٹیکلی کیا ہے, غلط ہے.
یہ آٹومیٹیکلی کیا ہے؟ غلط ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ یہ غلط ہو گیا. کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. صحیح ہے. اگر ہم دیکھ لیں بی کو، اونلی 3 ٹھیک ہے. اونلی 3 کیا ہے؟ سم سانگس اور لولیبیز. تو 3 آپشن، 2 بی آپشن ہمارے پاس کیا اس کا کریکٹ ہے. لیکن سی کو اگر ہم دیکھ لیں 1 2 اینڈ 3 آر انپروپریٹ. تو اس میں 3 تو اپروپریٹ ہے لیکن 1 اینڈ 2 کیا ہے؟ انپروپریٹ ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ یہ بھی ہمارے پاس غلط ہو گیا. تو ہمارے پاس آنسر کون سا ٹھیک ہے؟ اونلی 3. امید کرتا ہوں آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. اگلے جو لاجیکل ریزننگ کا اگلا ٹائپ جو ہے، 5 نمبر ٹائپ جو ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں. وہ کیا ہمارے پاس؟ کورس آف ایکشن. کورس آف ایکشن. کورس آف ایکشن کو اگر ہم دیکھ لیں، A course of action is a step or administrative decision to be taken for improvement, follow-up, or further action in regard to the problem, policy, etc. On the basis of the information given in the statement to be true, test takers should decide which of the suggested course of action logically follows for pursuing. تو نیچے ایک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی ہمارے پاس یہاں پر ہم نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ کون سا اس میں ہمارے پاس کیا ہے، ٹرو ہے یا کون سا اس میں فالس. اگر آپ سے پوچھا گیا فالس پوچھا گیا تو آپ نے فالس بتانا ہے. اگر آپ سے ٹرو پوچھا گیا تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ ٹرو بتانا ہے. یہاں پر اگر ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے، سمپل کوشچن ہے، پاور سپلائی آن اسٹیٹ ایکس از ٹریبلی پور. ہمارے پاس ایک اسٹیٹ ہے ایکس، فار ایگزامپل یعنی ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، وہاں پر پاور سپلائی ہو رہا ہے لیکن کیا ہے؟ پور ہے. کس وجہ سے پور ہے؟ کورس آف ایکشن کیا ہے اس کا؟ وابڈا شوڈ ارجنٹلی ٹیک ایکشن اگینسٹ پاور تھیف. یعنی وہاں پر چوری ہو رہی ہے، وابڈا کو چاہیے کہ وہاں پر ارجنٹلی ایکشن لے، ٹیک ایکشن لیں اس کے خلاف تاکہ چوری نہ ہو. کیونکہ وابڈا کا ایک مسئلہ ہے کہ جس علاقے میں زیادہ چوری ہو رہی ہو تو وہاں پر پھر جو وہ کیا کہتے ہیں، لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو ایکشن لینا چاہیے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کورس آف ایکشن میں. دوسرا کیا ہے؟ دا گورنمنٹ شوڈ جنریٹ مور پاور. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاور کو مور جنریٹ کرے. بجلی کا جو طلب ہے وہ زیادہ ہے تو اس کے لیے اس کی طلب کے مطابق اس کو کیا کرے؟ اس پاور کو زیادہ سے زیادہ کرے. اب ہمارے پاس 5 یہاں پر آنسر ہیں اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 2 کورس آف ایکشن اور جو اسٹیٹمنٹ ہیں اس میں سے کون سا زیادہ سے زیادہ بہتر ہے. اگر ہم اے کو دیکھ لیں، اف اونلی، میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا، آپ نے مجھے میسج کرنا ہے، پھر میں آپ کو اس کا آنسر بتاؤں گا. اف اے ہمارے پاس کیا؟ اف اونلی 1 از موسٹ اپروپریٹ. صحیح ہے. بی اف اونلی 2 از موسٹ اپروپریٹ. C, if either 1 or 2 is most appropriate. G, if neither 1 nor 2 is most appropriate. If both 1 and 2 are most appropriate. صحیح ہے. اس میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کون سا آنسر ٹھیک ہے. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں 1 منٹ کا. شاباش، جلدی شاباش، دیکھ لیں. پاور سپلائی آن اسٹیٹ ایکس از ٹریبلی پور. کورس آف ایکشن کیا ہے؟ وابڈا شوڈ ارجنٹلی ٹیک ایکشن اگینسٹ پاور تھیفٹ. The government should generate more power. تو اس میں سے جو 5 نیچے اسٹیٹمنٹ دیے گئے اس میں سے کون سا سب سے بہتر ہے اس کوشچن کے لیے؟ آپ نے آنسر دے دیا. شاباش، میسج کریں مجھے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا آنسر ٹھیک ہے. چلے چلتے ہیں فردر آنسر کے مطابق. میں آپ کو آنسر بتاتا ہوں. اے کیا ہے؟ اف اونلی 1 از موسٹ اپروپریٹ. 1 is most appropriate. اگر 1 most appropriate ہے تو وابڈا شوڈ ارجنٹلی ٹیک ایکشن اگینسٹ پاور تھیفٹ. وابڈا کو کیا چاہیے کہ جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. صحیح ہے. تو اس سے ہمارے پاس جو پاور سپلائی ہے وہ اچھا سے اچھا ہو جائے گا. ٹریبلی پیورٹی اس کی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہ اگر دیکھ لیں 2 ہے ہمارے پاس، تو یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا. یہ غلط ہے. یہ کیا؟ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. صحیح ہے. اس طریقے سے اگر ہم سیکنڈ کو دیکھیں، اف اونلی 2 از موسٹ اپروپریٹ، تو 2 دا گورنمنٹ شوڈ جنریٹ مور پاور. گورنمنٹ کو چاہیے کہ مور پاور جنریٹ کرے، مور پاور جنریٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ فرسٹ کورس آف ایکشن جو ہے کہ اگر بجلی زیادہ سے زیادہ پھر چوری ہوگی، پھر یہ مسئلہ آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ پاور سپلائی پور ہوگی اس اسٹیٹ کے لیے. تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ناٹ اپروپریٹ. یہ بھی ہمارے پاس اس کا آنسر صحیح نہیں ہے. صحیح. اچھا، اف سی، اف آئدر 1 or 2 از موسٹ اپروپریٹ. پھر اس میں سے ایک
کا لیا گیا ہے تو یہ بھی غلط ہے. اف نائدر ون اور نار ٹو از موسٹ اپروپریٹ، پھر اس میں سے ایک کو غائب کیا گیا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ای جو ہے وہ بالکل کریکٹ ہے. اگر ہم دیکھ لیں اف بوتھ 1 and 2 آر موسٹ اپروپریٹ، یعنی ہمارے پاس دونوں چاہیے. وہ آپ لوگ کو کیا کرنا چاہیے کہ مور پاور جنریٹ کرنا چاہیے، اور جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کا بھی خاتمہ کرنا چاہیے، اس کے خلاف بھی وابدہ کو کیا کرنا ہے، ایکشن لینا چاہیے. تب ہی ہمارے پاس جو پاور سپلائی آن سیٹ ایکس جو ہے وہاں پر اس کی جو کمی ہے وہ ختم ہوگی. چلیے اگلا جو اور آخری ہمارے پاس کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے جو لاسٹ دیا گیا ہے وہ ہے ہمارے پاس کاز اینڈ افیکٹ. Cause and effect is the relationship between two things. When one thing makes something else happen, when examining events, people naturally seek to explain why things happen. This search often result in cause and effect reasoning, which asserts or denies that one thing causes another or that one thing is caused by another. صحیح ہے. تو ہمارے پاس یہ بھی تقریباً جیسا کہ پچھلا ہم نے کیا اسی کے مطابق تقریباً ہے. یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہوگا اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سا جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہے. سمپل کوشچن ہے. یہاں پر ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. The standard of living of people of the average income group has been rising since the last 2 years. ہمارے پاس standard of living of people جو ہے ہمارے پاس جو لوگوں کی طرز زندگی جو ہے وہ ایوریج انکم کے لحاظ سے ہے اور 2 سالوں سے وہ کیا ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پاس. صحیح. سیکنڈلی ہمارے پاس پاکستانی اکانومی ہیز بین شوئنگ اے سگنیفیکینٹ گروتھ. پاکستانی اکانومی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا شو کر رہی ہے، اچھی اس کی گروتھ ہو رہی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اسٹیٹمنٹ کون سا ٹھیک ہے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے. آپ سمجھ لیں، میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں پھر آپ سے آنسر پوچھوں گا پھر میں آپ کو آنسر بتاؤں گا. نمبر 1 کیا ہے، اسٹیٹمنٹ 1 از دا کاز اینڈ اسٹیٹمنٹ 2 از اٹس افیکٹ. Statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. Both the statement 1 and 2 are independent causes. Both the statement 1 and 2 are effect of independent causes. Both the statement 1 and 2 are effect of some common cause. صحیح ہے. تو اگر ہم اس میں سے دیکھ لیں، آپ مجھے آنسر بتائیں. شاباش. شاباش. گروتھ کر رہی ہے پاکستان کی اکانومی، اس لحاظ سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ایوریج انکم پر کیا ہو رہا ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے 2 سالوں سے. اس میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ اچھا اب میں آپ کو آنسر بتاتا ہوں. اے نمبر کو اگر ہم دیکھ لیں، اسٹیٹمنٹ 1 از دا کاز اینڈ اسٹیٹمنٹ 2 از اٹس افیکٹ. اسٹیٹمنٹ 1 از دا کاز، اسٹیٹمنٹ 1 ہمارے پاس کیا کاز ہے، اس وجہ سے ہے، اور اسٹیٹمنٹ 2 کیا ہے، افیکٹ ہے، اس کا گروتھ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اسٹیٹمنٹ 2 از دا کاز اینڈ اسٹیٹمنٹ 1 از اٹس افیکٹ. اسٹیٹمنٹ 2 کیا ہے، اس کی وجہ ہے، اسٹیٹمنٹ 1 اس کی کیا ہے، افیکٹ ہے. صحیح ہے. بوتھ دا اسٹیٹمنٹ 1 and 2 آر انڈیپینڈنٹ کاز. تو اے بھی غلط ہے، بی بھی غلط ہے، سی بھی غلط ہے. ڈی کو اگر دیکھ لیں، بوتھ دا اسٹیٹمنٹ 1 and 2 آر افیکٹ آف انڈیپینڈنٹ کاز، یہ بھی غلط ہے. لاسٹ نمبر جو ہے ہمارے پاس ای، بوتھ دا اسٹیٹمنٹ 1 and 2 آر افیکٹ آف سم کامن کاز، یعنی دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے، ریلیٹڈ ہے. تو اس میں ہمارے پاس ای جو ہے وہ کیا ہے، آپشن ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں عزیز طلباء آپ کو لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سمجھ آ چکا ہوگا. 6 ٹائپس کے کوشچن اس میں آ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کریٹیکل تھنکنگ، اور یہ سمبل کے حوالے سے آپ نے اس کو، لیٹر اینڈ سمبل کے حوالے سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ آ سکتے ہیں اس میں. عزیز طلباء یہ سلیبس لاجیکل ریزننگ پارٹ کے حوالے سے جو کہ MDCAT ٹیسٹ کے لیے ہے، اور اس میں سے آپ کو تقریباً 10 MCQs جو ہیں، 5% MCQs ہیں، تو اس میں سے 10 MCQs آپ کے لیے آئیں گے لاجیکل ریزننگ کے، اور یہ بہت اہم MCQs ہیں کیونکہ ان MCQs کی وجہ سے آپ کی جو قابلیت ہے اس کو جانچا جائے گا. عزیز طلباء اگر ابھی تک آپ نے
یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کریں، کیونکہ آنے والے ویڈیوز اس کے بعد میں اب MCQs کے حوالے سے انشاءاللہ ویڈیوز میں شروع کروں گا، فزکس کی بھی کروں گا اور لاجیکل ریزننگ کا بھی کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کو روزانہ 2 سے 3 ویڈیوز ملیں گے، تو اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو جاتے جاتے ایک لائک بھی دے دیں۔ شکریہ۔